اب میں ملتمس ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع سرگودا کے سرپرست اعلیٰ جناب حضرت مولانا مفتی محمد طاہر مسعود صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام یہ پہلی ریلی اور پہلا پروگرام ہے جس میں طوفانی صاحب شریک نہیں ہیں. اہل سرگودا نے ان کے ساتھ جس والہانہ محبت کا عقیدت کا ثبوت دیا دور دور تک اس کی مثال نہیں ملتی. اگر کوئی یہ کہے کہ جنازے پہ باہر کے لوگ آئے تھے تو میرے بھائی باہر سے کتنے لوگ آ گئے تھے؟ 100 گاڑیاں بھی آئیں تو 4-5 ہزار بندے ان میں آتے ہیں. یہ سب سرگودا کے لوگ تھے. جو اعزاز آپ نے بخشا ہے حضرت طوفانی صاحب کو، اللہ اس پر آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور انشاءاللہ جب اعزاز سے آپ نے روانہ کیا ہے تو آگے بھی اللہ نے اعزاز کیا ہوگا. جب ختم نبوت کے مجاہدین نے ان کا اعزاز کیا ہے تو صاحب ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی ان کا اعزاز ہوگا. اور آج کی ریلی یہ ثابت کر رہی ہے کہ طوفانی صاحب کے جانے سے یہ کام کم نہیں ہوگا بلکہ اور بڑھے گا انشاءاللہ. ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں. جفا کی تیغ کے آگے گردن وفا شعاروں کی، اور کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں. طوفانی تیرا قافلہ روا دوا روا دوا، طوفانی تیرا قافلہ روا دوا روا دوا، جب تک سورج چاند رہے گا طوفانی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا طوفانی تیرا نام رہے گا. آج ہمیں تجدید عہد بھی کرنا ہے اور دشمن کو بھی بتانا ہے کہ انشاءاللہ جس مشن پر ہمیں حضرت طوفانی صاحب نے لگایا تھا ان کے جانے سے یہ مشن کم نہیں ہوگا اور آگے بڑھے گا انشاءاللہ. سب لوگ سن لیں اور کان کھول کے سن لیں کہ انشاءاللہ جو پھریرا لہرایا ہے ختم نبوت کا سرزمین سرگودا میں حضرت طوفانی نے، وہ تا صبح قیامت لہراتا رہے. اور کوئی یہ بھی مت سمجھے کہ طوفانی صاحب کے جانے سے ان کا فلاں کام ختم ہو جائے گا، فلاں کام ختم ہو جائے گا. جس چیز کو انہوں نے شروع کیا ہے ہم انشاءاللہ پہرے دار اور چوکیدار بن کے اس کی حفاظت کریں انشاءاللہ. وہ ان کی جماعت ہو، ان کی اکیڈمی ہو، ان کا دفتر ہو یا ان کا خاتم النبیین ہارٹ سینٹر ہو. بعض لوگ باتیں کرتے ہیں اب ہسپتال ختم ہو جائے گا. اللہ کی قسم یہ باتیں کرنے والے ختم ہو جائیں گے. یہ خاتم النبیین علیہ السلام کے نام کا ہسپتال ہے، قیامت تک باقی ہے انشاءاللہ. جن حضرات نے اس کو بنایا اب تک چلایا انشاءاللہ وہی چلاتے رہیں گے انشاءاللہ. اور میرے دوستو میں آپ کو ایک خوشخبری بھی سناؤں، ایک اعلان بھی کروں اور آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ حضرت طوفانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد ان ہسپتال کی انتظامیہ نے، مینجمنٹ نے، اکابرین سرگودا نے، تاجروں نے اتفاق رائے سے خواجہ خواجگان مرشد پاک حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم کو ہسپتال کا چیئرمین بنا دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں
ہسپتال کی خوش بختی کے لیے یہ فیصلہ بہت اہم ہے، اور انشاءاللہ حضرت اس میں توجہ فرمائیں گے اور یہ ہسپتال پوری آب و تاب کے ساتھ، روانی کے ساتھ پہلے سے اچھے انداز میں کام کرے گا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے طوفانی صاحب کے جنازے پہ ایک جملہ کہا تھا، انشاءاللہ یہ کام پہلے سے اچھا ہوگا۔ طوفانی صاحب جو کام ہمارے ذمے لگا کر گئے ہیں انشاءاللہ وہ پہلے سے اچھا ہوگا۔ اور بھی 2-3 دن پہلے آئے ہوئے تھے مولانا اسماعیل شاہ آبادی صاحب، وہ حضرت سے عرض کر رہے تھے آپ شہر کے لوگوں سے ہماری طرف اشارہ تھا ان سے کہیں کہ یہ سرپرستی کریں۔ حضرت نے فرمایا سرپرستی کیا ہوتی ہے، یہ ان کا کام ہے، پہلے بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی چلیں گے کہ تھک جائیں گے؟ چلیں گے کہ چلتے رہیں گے؟ آج ہمارا پیغام روح طوفانی کو پہنچ جانا چاہیے کہ تم اپنے لوگوں کو جہاں چھوڑ کے آئے تھے وہ پیچھے نہیں ہیں، آگے بڑھ گئے ہیں۔ اور آخری بات، وقت تھوڑا ہے، آپ کو معلوم ہے، اور انشاءاللہ طوفانی صاحب کا سفر آخرت بھی قادیانیت کے تعاقب میں لکھا جائے گا۔ جس وقت میں ان کی روح پرواز ہوئی ہے اس وقت میں انہیں تیاری کر کے پریس کلب میں اس خدا بخش نتھوکا کے خلاف پریس کانفرنس کرنی تھی، لیکن اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اور کہا پریس کانفرنس سے ہوتی رہیں گی، اب تم بہت تھک گئے ہو، اب تمہیں آرام کی ضرورت ہے، آؤ تم آرام کرو، تمہارے لوگ کام کرتے رہیں گے۔ ہم انتظامیہ سے، حکومت سے، مقتدر اداروں سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس ایک شخص سے کیا نکالتے ہیں؟ پورا ملک سراپا احتجاج ہے، لاہور، پنڈی، ملتان، کراچی، تمام شہروں میں علماء نے اس موضوع پہ خطبات دیے ہیں، قراردادیں پڑھی ہیں، اسے منظور کروایا ہے۔ آج کی ریلی سرگودا کی مختلف شہروں میں ریلیاں نکل رہی ہیں، کیا آپ اس سے ٹس سے مس نہیں ہوتے؟ آپ کو یہ فیصلہ واپس لینا ہوگا، اور جن قوتوں نے آپ سے کہا ہے اسے توسیع دو، ان قوتوں کو بتا دو ہم تو دینا چاہتے ہیں، یہ مولوی آڑے آتے ہیں، یہ ختم نبوت کے مجاہدین ہیں، یہ نہیں آنے دیتے۔ اور میرے دوستو، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب رحمت برکاتہم جب عمرہ کر کے واپس آئے تھے تو انہوں نے کراچی کے اجتماع میں کہا تھا اگر تم نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو میں بھی گنبد خضرا پہ حضور سے عہد کر کے آیا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کے آخری سانس تک اور اپنے خون کے آخری قطرے تک ختم نبوت کا تحفظ کرتے رہیں گے۔ اس واسطے ہمارا پرزور مطالبہ ہے، پرامر مطالبہ ہے، شریفانہ مطالبہ ہے، اسے سوچئے اور پہلے اس سے کہ حالات خراب ہوں حالات کو کنٹرول کیجئے، اور 6 جنوری 2022 کو وہ جو نتھوکا ریٹائرڈ ہو رہا ہے اسے ریٹائرڈ ہونے دیجئے۔ آپ ریٹائرڈ ہونے کے حق میں ہیں کہ نہیں؟ توسیع کے خلاف ہیں کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ختم نبوت کا سچا خادم بنائے، ہمیں سفر میں رواں دواں اور جاری ساری رکھے، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بھی ہمیں ختم نبوت کے خادموں میں جمع فرمائے۔ خود فیصلہ کر لینا کہ قیامت کے دن ختم نبوت کے خادموں میں کون ہوتا ہے اور قادیانیوں کے وفاداروں میں کون ہوتا ہے۔ تمہیں اپنا نصیب تمہیں اپنا مقدر مبارک، ہمیں اپنا مقدر مبارک۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔